الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المقتدى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرر وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال متهم. قابل صلی احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ خبر شکر اور احسان ہے، جس نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس سے بڑا یہ احسان عظیم ہمیں عطا فرمایا، ہم پر کیا کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات سے عشق اور محبت کرنے والوں کی نسبت عطا فرمائی۔ اس پر انسان جتنا شکر بجا لائے وہ کم نہیں، ورنہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بے شمار ہیں، مگر ان کے دل اور دل کا برتن آقا علیہ السلام کی محبت اور اس کیفیات سے خالی ہے جن سے ایمان کو حلاوت اور دل کو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کی محبت، حضور کی ذات سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، حضور کی امت کے اولیاء کی محبت نہ ہو، وہ دل ایک ویران ہے، بنجر کوٹھا ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جس دل کے اندر یہ ساری محبتیں پائی جاتی ہیں وہ مومن دل کہلاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت ایمان کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی جو محبت ہے وہ اصل ایمان کیسے، حضور کی محبت ایمان کی اصل کیسے، اصل ایمان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔
وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان مزید ان کے ایمان میں اضافہ کیا جا سکے۔ مومن دل جس کے اندر حضور کی محبت ہے، وہ مومن دل کیسے ہے اور کون سا دل ہے وہ مومن، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت جس دل کے اندر ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت سکون قلب عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، تسکین عطا کرتا ہے۔ وہ جو سکون قلب اور تسکین والے جو دل ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کتاب الایمان، باب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہاں آقا علیہ السلام نے ایک معیار مقرر کیا کہ جو مومن دل ہے جس کو سکون قلب نصیب ہوگا، جس کے دل کے اندر محبت رسول ہوگی، اس کا معیار کیا ہوگا؟ وہ جو معیار ہے اللہ رب العزت نے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا۔ فرمایا وہ معیار یہ ہے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد سے میری محبت زیادہ ہو۔ یہ نہیں کہ تم اپنی اولاد سے اور ماں باپ سے محبت کرتے ہو اور میری محبت کو دوسرے نمبر پر رکھو، نہیں فرمایا میری محبت ان ساری محبتوں کے اوپر جب ہوگی تو فرمایا تمہارا دل سکون قلب اور راحت قلب کا مرکز ہوگا، پھر مومن کا دل کہلائے گا۔ اب مومن کا دل کہلانے کے لیے اس حدیث پاک کا جو معیار مقرر ہوا ہے، کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ کسی اور پر اس کو ترجیح دیا جائے یا کسی اور حوالے سے اس کو دیکھا جائے۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ابو عقیل زہرہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد امجد حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے تشریف لے جا رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا عمر بن خطاب تمہیں معلوم ہے میری محبت کا معیار تیرے ہاں کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں مگر جان عزیز ہے، جان کے سوا آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب جان کا معاملہ ہوگا تو جان پیاری ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں، باقی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایمان کامل نہیں، ایمان کامل نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یا رسول اللہ میں ہر چیز سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو
پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یا عمر، اب بات بن گئی، اب بات بن گئی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے کہ جان سے بڑھ کر کے محبت حضور کی ذات سے، یہ اس بات کا جو حضور نے جو معیار مقرر کیا اس کی عملی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی زندگی اور حیات طیبہ کے اندر دی۔ گھر بار چھوڑنے کی باری آئی تو ہجرت مدینہ کے وقت سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے ساتھ چل رہے، مال قربان کرنے کی باری آئی، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، سب صحابہ نے اپنی اپنی بساط سے بڑھ کر حضور کی ذات اقدس پر مال خرچ کیا۔ جانے دینے کی باری آئی تو ہنس کر کے اپنی جان حضور کے دین پر، حضور پر نچھاور کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ جہاں بھی مشکل وقت آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے اپنا سب کچھ پیش کر کے اپنے محبت اور معیار ایمان کو قائم رکھا۔ غزوات کے اندر دیکھ لیں، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کو پکارا، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا، تاکہ یہ مقام بھی آیا کہ ایک جنگ سے واپس آئے، ابھی زخموں کی پٹیاں ہو رہی تھی، زخموں پر مرہم رکھا جا رہا تھا، زخموں کو صاف کیا جا رہا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلے محاذ کی باری آ گئی، اگلے محاذ کی باری آ گئی۔ جب یہ بات ہو گئی تو کسی ایک صحابی نے بھی حضور کی بارگاہ کے اندر یہ بات عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پچھلے زخم تو ٹھیک ہو جائے، پچھلے زخموں کی پٹی مکمل ہو جائے، کسی ایک صحابی نے نہیں، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اگلے محاذ پر چل پڑے۔ یہ جو معیار مقرر کیا آقا علیہ السلام نے، اس معیار کو آقا علیہ السلام نے محبت کی اصل قرار دیا، ایمان کی اصل قرار دے دی۔ فرمایا ایمان تب مکمل ہوگا کہ تم اس معیار پر اتر کر کے میری ذات سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غزوہ احد کے وقت جب منافقین کے پروپیگنڈے نے مدینہ کے لوگوں پر مشکل وقت آ گیا، منافقین کا پروپیگنڈا تھا کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مدینہ کی سرزمین پر جتنے حضور کے انصار تھے، صحابہ تھے، سب پر ایک مشکل وقت آ گیا، حتیٰ کہ مردوں کی تعداد کم تھی اور عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں سے بہت ساری عورتیں چیخ و پکار کرتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل گئی، مدینہ سے باہر نکل گئی۔ ان میں سے ایک خاتون ایسی تھی جس نے کمر پر اپنا دوپٹہ باندھا اور سر پہ اپنا دوپٹے کو باندھا اور باندھ کر کے چیخ و پکار کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ جب باہر آئی تو آگے سے قافلہ آتا دکھائی دیا، بہت ساری لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، بہت ساری لاشیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری، کسی ایک لاش پر بھی اس نے اپنی نظر نہیں ڈالی، اس خاتون نے کسی ایک لاش پر بھی اپنی نظر نہیں ڈالی، سب گزرتی گئی۔ تو آخر پہ ایک لاش گزری تو ایک شخص نے پوچھا، اے خاتون تو کدھر جا رہے ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ اس نے کہا تیرا خامد، تیرا والد، تیرا بیٹا تینوں جہاں شہید ہو گئے، ان کی لاشیں آگے چلی گئی ہیں، اور تو کس کو تلاش کرتی ہے؟ اس نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر دو کہ آقا علیہ السلام کیسے، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ امامے کا کہا، اس بندے نے امامے کا، فرمایا سامنے دیکھو کہ آقا تشریف فرما ہے، سامنے دیکھو کہ آقا تشریف فرما ہے، یہاں تک
کہ وہ بھاگتی ہوئی حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئی اور فرط جذبات سے حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک پکڑ لیا اور اس کا پلو پکڑ کر کے کھینچا اور فرمایا یا ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابالی اذا سلمت من عاتبا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی چاہیے تھا کہ آپ سلامتی سے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گئے، میرا بھائی قربان ہو گیا، میرا خامد قربان ہو گیا، آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ جو محبت کا معیار ہے جسے جو آج ہم اپنا سبق اخذ کر کے میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں کہ محبت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے یا کوئی ایسا حلوہ نہیں ہے کہ جسے پکائیں گے اور ہم کھا لیں گے. محبت ایک ایسی وارفتگی کا نام ہے کہ جہاں سب کچھ قربان ہو جاتا ہے، جہاں انسان کا سب کچھ قربان ہو جاتا ہے. اور معیار محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو ہے، حضور کی ذات کے ساتھ جو ہے، فرمایا اس کا معیار یہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ. قرآن نے بھی یہاں معیار مقرر کر دیا کہ حضور کی ذات سے محبت کرنی ہے تو کمایا ہوا مال ایک طرف، اونٹوں کی محبت ایک طرف. اونٹوں کی محبت کی مثال اس لیے دی گئی کہ اس وقت اونٹ ایک قیمتی جانور تھا، اس وقت ایک قیمتی جانور تھا. اونٹوں کی محبت، کوٹھیوں اور محلات کی محبت، مال اور زر کی محبت، سونے چاندی کی محبت، پھر خونی رشتوں کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت. ان ساری محبتوں کے اوپر اگر تمہاری محبت صرف رسول اللہ سے ہے تو پھر تو یہ محبتیں جائز ہیں. اگر یہ ساری محبتیں رکاوٹ بن گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے درمیان تو پھر ان محبتوں کا کوئی فائدہ. یہاں سے جو نقطہ ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ محبت جس شخص سے ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ حضور سے محبت اس کا صرف اور صرف مقام للہیت ہے، اس کا صرف مقام للہیت ہے اور کوئی مقام نہیں. اللہ کی رضا کی خاطر محبت حضور کی ذات کے ساتھ. اب دوسرے نمبر پر جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھ لیں یا کبھی کبھار وقت ملے تو اس سے مل لیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرمایا کہ تم آقا کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو، ہر لمحے کو حضور کی ذات اور حضور کی سیرت کے تابع کرو. حضور کی ذات اور حضور کی سیرت کے تابع کرو تو پھر محبت پوری ہوگی.